درس کا موضوع ہے پچھلے جمعوں کو مسلسل پچھلے مختلف کچھ جمعوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ عقائد ہمارے اہل سنت کے مزارات کے حوالے سے کیا ہے، میں چونکہ مختصر ہے اس لیے طوالت سے بچنے کے لیے اپنے ٹاپک پر آ رہا ہوں۔ موضوع ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پر اللہ والوں کے جسم ہوتے ہیں وہ زندہ ہوں یا وفات کے بعد وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس پر ہم نے کچھ قرآن اور احادیث سے کچھ باتیں بھی کی۔ مثلا حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک ولیہ تھی اور ایک نبی کی ماں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ تھی، تو ان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے محراب میں ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر بے بس کے پھل پڑے ہوئے۔ حضرت زکریا کے گھر اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کی عمر تھی، بے اولاد تھی۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے بے بس کے پھل دیکھے تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ مریم یہ پھل بے بس میں تمہارے پاس کیسے آئے، تمہیں کیسے ملے؟ تو حضرت مریم نے اس کو کہا تھا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ ہے، اللہ عز و جل جس کو چاہتا ہے بے تحاشا رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جب انہوں نے بے بس میں پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا کی، اپنے رب کو پکارا۔ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے پاک صاف ستھری اولاد عطا فرما۔ بے شک دعا سننے والا۔ تو یہاں سے مفسرین نے ایک بات نکالی کہ جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ والے دعائیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، عبادتیں کرتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی جائے تو اللہ عز و جل دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہم نے یہاں سے نکالا تفصیل کافی۔ تو ہم نے احادیث سے بھی پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی قبور پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے ہر سال کے آخر میں۔ لیکن یہ جو شہداء احد کا معاملہ ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک گروہ کو ساتھ لیتے اور پورے اہتمام کے ساتھ ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے، وہاں پر آقا کے لیے خاص طور پر منبر بچھایا جاتا۔ آقا ارشاد فرماتے میرے صحابہ سنو انا فرت لکم، میں آگے چل کر تمہارے لیے سامان بخشش پیدا کرنے والا ہوں۔ آقا نے یہاں پر 6 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات آقا نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں۔ شہداء احد کے مزار پر منبر بچھایا گیا قریب ہی، تو اس کا مطلب ہے پورا اہتمام کیا گیا۔ حالانکہ قبرستانوں میں منبر کب ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سرکار کے حکم کے مطابق صحابہ کرام سرکار کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، تمنا کو پورا کرتے ہیں، اور منبر بچھایا۔ اور منبر جو ہے وہ بچھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے خطاب کرنے والا وہ اونچی جگہ پر بیٹھے۔ اگر بندے کم ہوتے تو منبر کی ضرورت نہ ہوتی، اگر بندے 2-4 ہوتے تو منبر کی ضرورت ہے۔ میں طویل بات نہیں کروں، مختصر بات کروں گا۔ تو منبر کے بچھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آقا اس کی دوسری یا تیسری یا چوتھی سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوں، تاکہ حاضرین کا مجمع زیادہ ہے، آقا کا چہرہ بھی سب کو نظر آئے اور آقا کی آواز بھی سب تک جائے۔ تو صحابہ کو سرکار نے مخاطب کر کے ان مزارات کے قریب آ کر ارشاد فرمایا
پر شرک کا کوئی ڈر نہیں. تو اس موقع پر بات یہ کیوں ارشاد فرمائی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں کوئی حکمت تھی. آقا نے اس ٹائم یہ بات اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا جو مزار پر یہاں پر آنا ہے، اجتماعی طور پر آنا، یہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہاں پر تمہارا میرے سمیت یہاں پر آنا، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں. مطلب مزار پر جانے سے، قبر پر جانے سے کوئی بندہ مشرک نہیں ہوگا. صلاۃ کا لفظ ہے وہاں پر، صلاۃ کے تقریباً 62 سے 61 معنی ہیں. تو کئی کہتے ہیں کہ آقا ہر سال جا کر وہاں پر نماز پڑھتے تھے. نماز نہیں، سرکار ہر سال وہاں پر جا کر، یا جتنا بھی عرصہ، یہ 9 ہجری کا واقعہ، پہلی مرتبہ اس ٹائم ہوا یہ واقعہ. 1 سال یا 2 سال آقا خود ہی وہاں پر تشریف لے کر جاتے رہے، صحابہ کو ساتھ لے کر جاتے رہے، پورے اہتمام کے ساتھ جاتے رہے، شہدائے احد کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے. آپ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت صدیق اکبر کا بھی یہی معمول تھا، حضرت عثمان ابو بکر، حضرت سیدنا عمر فاروق کا بھی یہی معمول تھا، حضرت عمر فاروق کا بھی، حضرت سیدنا عثمان غنی کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ ہر سال وہاں پر شہداء کی قبور پر تشریف لے جایا کرتے اور اس سنت کو پورا کیا کرتے. اس میں اختلاف نہیں. یہ باتیں ساری کر پچھلی جمعہ بول چکی ہے. اختلاف کس چیز میں؟ اختلاف اس چیز میں ہے کہ کیا قبر سے فیض ملتا ہے؟ کیا قبر سے کوئی بندہ مدد طلب کر سکتا ہے، یا صاحب قبر مدد کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مدد کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے. حقیقی مدد کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انہ هو السمیع العلیم. ایسے بھی دعا میں کہ آپ نے سنا حضرت زکریا علیہ السلام کی، اللہ سنتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے. ہم سنتے ہیں نا، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، تو پھر فرق کیا رہا؟ اللہ عز و جل بھی علم رکھتا ہے. آپ اپنے علماء کو بھی عالم کہتے ہیں، یہ بھی علم رکھتے ہیں، تو اللہ اور بندے میں فرق کیا رہا؟ انہ سمیع بصیر. اللہ سنتا بھی ہے، یہ سورہ اسراء میں ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے. فرق کیا رہا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہے تو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ دیکھتا ہے تو اپنی طاقت کے ذریعے دیکھتا ہے. وہ اللہ کی اپنی صفت ہے دیکھنے کی، اپنی طاقت ہے اس کی، ذریعے نہیں بلکہ اس کی اپنی طاقت ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ایسے کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو اللہ کی عطا سے سنتے ہیں. ہم ارادہ کرتے ہیں، دل ہمارا ہوتا ہے، طاقت ہمیں اللہ عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ کی ہر چیز، اللہ کا ہر معاملہ اس کا اپنا ہے، اور ہمارا ہر معاملہ اللہ کی عطا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صاحب مزار لوگ ہوتے ہیں، اور بزرگوں نے فرمایا، جیسے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیکھتے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جا سکے، مرنے کے بعد بھی اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں. یہ بات سمجھ آئے؟ مؤثر ہے حقیقی مدد کرنے والی کو اللہ کی ذات. تو میں نے اس پر بات کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ سے کہا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ کہتے دعا مانگو، آپ کہتے کہ جو ہے وہ نفل پڑھو، سب کچھ لوگوں نے کر لیا ہوگا. جب کچھ نہیں ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار روضہ اقدس اور آسمان کے درمیان ایک کھڑکی ہے، اس کو کھول دو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی شے نہ رہے، اللہ فوراً بارش عطا فرمائے. یہ بات کر چکو، بارش ہوئی تھی، بارش ہوئی تھی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ ہمارا فعل ہے. بڑے بڑے محدثین انہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ مزار والوں کے بارگاہ میں حاضری دی ہے اور قبروں سے انہوں نے فیض حاصل کیا. ان میں سے پہلی مثال میں نے دی تھی حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ تابعی بزرگ ہیں
تابعی سے مراد ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا وصال ہوا ہو. تو محمد بن منکدر یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سیدہ عائشہ سے حدیث پڑھی ہے. سیدہ عائشہ کے یہ شاگرد ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے بھی شاگرد ہیں. انہوں نے حدیث مبارکہ اور فقہ پڑھا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر سے پڑھا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے پڑھا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے پڑھا ہے. یہ ان کے شاگرد تھے اور یہ اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم کہ حضرت امام مالک جیسا بندہ, حضرت سیدنا امام جعفر صادق جیسا بندہ, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بندہ, یہ حضرات جو ہیں یہ بھی محمد بن منکدر کے شاگرد ہیں. اور امام بخاری اور امام مسلم وہ تو دور کا معاملہ رہا نا. تو یہ جو محمد بن منکدر ہے یہ امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, امام ترمذی, سارے ستہ کے جتنے بھی مصنفین ہیں یہ محمد بن منکدر ان کے استادوں کے بھی استاد ہیں. اتنا بڑا محدث, تو کیا اتنا بڑا محدث جس نے سیدہ عائشہ کا دیدار کیا, ان کی بارگاہ میں بیٹھا, اتنا بڑا محدث جس نے حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات کی ہو, جس نے ڈائریکٹ حدیث پڑھی ہے تو آقا سے پڑھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے تھے, حدیث پڑھاتے تھے. 31 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 31 آخری جو صحابی ان کا وصال ہوا ہے سن 110 ہجری میں. کتنے میں بولیں سارے کتنے ہجری میں؟ 110 سن 110 31 ہجری کا اور 110 ہجری کا. اس کا مطلب ہے جب یہ درس حدیث دیا کرتے تھے تو صحابہ کی موجودگی میں سرکار کی حدیثیں پڑھایا کرتے تھے. مدینہ شریف میں تھے. امام مالک بھی آپ کے پاس پڑھے, امام اعظم بھی آپ کے پاس پڑھے, امام جعفر صادق جیسا بندہ یہ سارے آپ کے پاس پڑھے. یہ امام احمد بن حنبل تو نیچے کا معاملہ ہے, امام احمد کا نیچے کا معاملہ ہے, امام شافعی کا نیچے کا معاملہ ہے, اور امام عبدالرزاق صنعانی وہ تو امام محمد احمد بن حنبل کے سمجھنے شاگردوں کے بھی شاگرد مانتے ہیں. تو اتنا بڑا بندہ جب وہاں پر بیٹھ کر آپ حدیث پڑھاتے تو آپ جو ہے وہ ایسا ہوتا کہ آپ کو ایک مرض تھا کہ آپ کو چپ لگ جاتے, آپ خاموش ہو جاتے, تو آپ اپنی جگہ سے اٹھتے اور اٹھ کر فوراً مدینہ مسجد نبوی شریف میں جگہ تھی وہاں پر جا کر اپنے چہرے کو رکھتے, وہاں پر لوٹ پوٹ ہوتے اور پھر وہاں سے اٹھتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس یعنی روضہ انور پر آتے. فیادا خطہ علی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے گال کو آقا کی قبر انور کے ساتھ لگایا کرتے. آپ کو چپ لگ جانے کا مرض تھا, تو آپ جب یہ کام کیا کرتے تو کیا ہوتا, لوگ دیکھتے آپ سے پوچھتے حضرت یہ کیا طریقہ ہے کہ وہاں پر جا کر آپ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے اٹھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ اپنا گال لگاتے ہیں, آپ کو ملتا کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں یہاں پر ویسے نہیں آتا. پہلی بات یہ سرکار کے وصال کے 21 برس بعد, وصال ظاہری کے 21 برس بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے کئی برس بعد کی بات ہے. آپ کہتے ہیں جس جگہ میں اپنے جسم کو لوٹ پوٹ کرتا ہوں نا اس جگہ پر میں نے سرکار کی زیارت کی ہے. اور یہ جو میں اس قبر انور کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ اپنے گال کو رکھتا ہوں, ملتا ہوں, میرا مرض دور ہوتا ہے. آپ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں اسلام کو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے مدد لیتا ہوں. اتنا بڑا محدث کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ قبر سے فیض نہیں ملتا, یہ ملتا ہے. جو بخاری کے بھی استادوں کا بھی استاد ہے, جس نے سیدہ عائشہ سے حدیثیں پڑھی, جس نے ابو ہریرہ سے حدیثیں پڑھی, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس سے حدیثیں پڑھی, جو رئیس تھے اپنے زمانے کے صوفی بزرگ تھے, جو اعلیٰ پائے کے عالم اور مفتی تھے, جنہوں نے سرکار دو عالم سے علم لیا, ان کا شاگرد
مطلب ہے آپ سے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ تم خواجہ معین چشتی کی بات کرتے ہو، خواجہ میری کی بات کرتے ہو، تو صوفی بزرگ ہے، تو صوفیوں کا کیا ہے؟ ہم عام صوفی کی بات نہیں کر رہے، صوفی تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو جائے ہو. داتا گنگری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو ان صدیق، اگر تم چاہتے ہو صوفی بننا، ابوبکر صدیق کے نقشے قدم پر چلو، اللہ عز و جل تمہیں صوفیت عطا فرما دے گا. صوفی کیا ہے؟ جائز ہے. اور آپ کتابیں میں آکر دیکھیں بہت سے کتبوں نے لکھا نہ صوفی جائز ہوتا ہے اور نہ صوفی بزدل ہوتا ہے. تو کتنے اس وقت صحابہ کرام بھی موجود، تابعین بھی موجود، کسی نے نہیں کہا کہ حضرت آپ کو کیا بیان کرنا ہے، بلکہ آپ نے ان کے سامنے کہا، جب لوگوں نے پوچھا شاگردوں نے حضرت آپ کو اس قبر پر منہ رکھنے سے ملتا کیا ہے، تو آپ نے کہا میں سرکار کی قبر انور سے فیض حاصل کرتا ہوں. مطلب ہے کہ مزارات پر جانا، قبر پر جانے سے بندے کا پلہ خالی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ذریعے سے، وسیلے سے اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. اسی طرح بزرگ اور گزرے اور یہ خود کہتے ہیں، امام محمد بن مقتدر کہتے ہیں جب مجھے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب میں کوئی مرض کا محسوس کرتا ہوں نا تو سرکار کی قبر انور کے پاس آتا ہوں، میں اس سے مدد لیتا ہوں، وہ مرض مجھے لاحق نہیں ہوتا، آنے سے پہلے ہی اللہ مجھے شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ قبر سے جا کر بھاگ لیتے ہیں اور آپ کے گھر بزرگ کے ہم کہتے ہیں تمہارا کیا ہے، اس کی اصل یہ چیز، یہ کوئی بندہ عام سا صوفی نہیں تھا، بلکہ یہ وہ بندہ ہے جس کو ائمہ حدیث نے بھی اپنا امام مانا ہے. حدیث کی سندیں جو ہے امام بخاری کی، مسلم کی، ابن ماجہ کی، صحیح ستہ والوں کی، کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی استاد کے ذریعے یہاں سے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچی ہے. رپورٹ بزرگ نے امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ، امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ امام ذہبی کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ المحدثین. کیا نام ہے ان کا؟ لقب کیا ہے؟ محدثین کا بھی پیر، امام القدوہ. ایسا امام کے بڑے بڑے محدثین آپ کی تابعداری میں بیٹھے رہتے، اتباع کرتے. انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد، وفات کے بعد حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ دفن کرنا. حضرت بشر حافظ کے مزار کے ساتھ ادفنوا موتاکم واستغفروا لصالحین. آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے مردوں کو نیکوں کی قبروں کے درمیان دفنایا کرو. وجہ یہ بات ایسے تو نہیں کی جاتی، ہو سکتا ہے یہ گناہگار ہو، اس پاک کا صدقہ اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا. امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے وصیت کی، امام ذہبی کے بارے میں لکھتے ہیں آپ نے وصیت کی. آپ نے فرمایا مجھے وفات کے بعد حضرت بشر حافظ کے مزار کے پاس دفن کرنا، لیکن لوگ بھول گئے یا کس طرح کا معاملہ ہوا، کسی وجہ سے آپ کو باب بریز کے جو ہے وہ عراق میں جگہ ہے وہاں پر آپ کو دفن کر دیا گیا. 2 سال گزرے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس یا علاقے کا جو گورنر تھا، اس کو خواب میں آپ تشریف لائے اور بڑے غصے سے کہا میں نے وصیت کی تھی مجھے وہاں پر دفن کرنا، اس نے مجھے یہاں پر دفن کر دیا ہے، مجھے یہاں سے نکالو اور بشر حافظ کے ساتھ دفن کرو. سبحان اللہ. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں جب ان کی قبر کشائی کی گئی، ان کے بارے میں لکھا ہے امام ذہبی نے کہ ان کا بدن بالکل تر و تازہ تھا جیسے ابھی دفن کیا گیا ہو. بدن تو بدل رہا، کہا ان کا کفن بھی تر و تازہ تھا، اور صرف یہی نہیں ان کی قبر کی مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ قبر والے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ دفن ہونے کی انہوں نے وصیت کی. ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ والا جو ہوتا ہے اس کا فیض اللہ عز و جل ساتھ والے کو بھی عطا فرماتا ہے. جب عقیدہ اس طرح کا ہو، سچا پکا ستھرا عقیدہ، تو اللہ عز و جل جسموں کو کیڑوں کے حوالے نہیں کرتا.
اس کے جسم کو مٹی، جسم میں کیڑے نہیں پڑتے، بلکہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے یہ وہی عقیدہ ہے جو محدثین کا عقیدہ، محدثین نے یہ عقیدہ سیکھا ہے جو سرکار کی بارگاہ سے سیکھا، پتہ چلا ان کا جسم تر و تازہ، کفن بھی تر و تازہ، مٹی سے بھی خوشبو، جسم سے بھی خوشبو آئی۔ جو عقیدہ اس طرح کا رکھے کہ قبروں سے فیض ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو کبھی بھی فنا نہیں کرتا۔ آپ پورے جہاں میں دیکھیں، جس ولی کا، جس بزرگ کا، جس صوفی کا مزار ہے، اس کا عقیدہ، اگر اس کے بارے میں کوئی کتاب ہے عقیدہ اس کا پڑھے، اس کے عقیدے سے پتہ چلے گا اس کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ عز و جل بزرگوں کی قبروں کا فیض عام عوام کو عطا فرماتا۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، شیخ المحدثین، امام القرآ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ جو ہے نا سب کی، میں ویسے ہی لوگ کر رہا ہوں، لوگ لگا رہا ہوں، یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام المحدثین، بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد، امام القرآ، جو محدثین، بڑے بڑے محدث جو حدیث پڑھاتے تھے، وہ بھی آپ کی اقتدا کیا کرتے تھے، امام القرآ۔ تو ان کا بھی عقیدہ یہی تھا، یہ کسی ہم صوفی کی بات نہیں کر رہا کہ صوفیت کا ٹیگ لگا کر 10 انگوٹھیاں پہن کر اور چوگے شوگے لگا کر گھگرو باندھ کر سوٹے لگا کر چرچ کے جا کر گھوڑوں پر ناچے، میں اس صوفی کی بات نہیں کر رہا، میں اس صوفی کی بات کر رہا ہوں جس نے سرکار کی حدیثوں کو حفظ کیا، جو بڑے بڑے محدثین کا بھی استاد، ان کا بھی یہی عقیدہ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں امام ابو بکر خزیمہ، امام ابو بکر، کیا نام تھا امام ابو بکر خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا اصل نام تھا اسحاق، اصل نام ان کا کیا تھا؟ اسحاق ان کا نام۔ اور ان کی جو علمی مقام ہے، علمی مقام ان کا کیا ہے کہ انہوں نے صرف 140 کتابیں حدیثوں پر لکھی۔ کتنی کتابیں؟ ان کو حجت فی الحدیث کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، بغیر تحقیق کے محدثین مان لیتے کہ اگر اس بندے نے کہا یہ حدیث ہے تو یہ حدیث ہے۔ امام الائمہ، بڑے بڑے حدیث کے جو امام ہیں، ان کے بھی امام ابو بکر خزیمہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے بھی امام کون ہے؟ ابو بکر خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کا اپنا مقام، امام ابو بکر خزیمہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے ڈائریکٹ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ امام بخاری کا شاگرد امام ابو بکر خزیمہ، جس کی اپنی قبر جو ہے اس کے بارے میں حضرت امام ذہبی لکھتے ہیں سیر میں، آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر خزیمہ کی قبر، ان کی قبر کے صدقے اللہ عز و جل ہمارے شہر پر جتنی آفتے ہیں، قبر کے صدقے وہ آفتیں دور فرما دیتا ہے۔ سبحان امام بخاری کا شاگرد عام بندہ نہیں، امام المحدثین، امام الائمہ، ان کے بارے میں آتا ہے تذکرۃ الحفاظ میں ہے، کہتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی تہذیب و تہذیب میں اس بات کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال الحاکم سمیت و باقر محمد بن محمد بالحسین بن عیسیٰ یقول خرجنا، یہ بات بول سکتے ہیں، خرجنا مع امام اہل الحدیث ابی بکر بن خزیمہ و عدیلہ ابی علی الثقفی مع جماعت من مشایخنا۔ ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے؟ حاکم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ گزرے ابو بکر نام ان کا تھا محمد بن معمل، کیا نام تھا ان کا؟ محمد بن معمل جو ہے یہ نیشاپور کے ایک محدث گزرے ہیں، بلکہ یہ صرف محدث ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا تھا دار المحدثین، کیا نام تھا اس کا؟ بڑے بڑے محدث آ کر اس ادارے میں حدیث
غیر مقلدین کی بات نہیں کر رہا، حدیث کو جو ائمہ ہیں ان کا بھی امام ابو بکر خزیمہ اور ان کا ہم اثر اور ان کا ہم پلہ، ان کا ہم اثر اور ہم ابو علی سقفی، اتنے بڑے یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ دو بڑے محدث، ہم سارے ان کے ساتھ نکلے اپنے شہر سے، کہتے ہیں ہم اکیلے نہیں تھے بلکہ کیا تھا، مع جماعتم بمشابہنا، یہ دونوں اکیلے نہیں تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ محمد بن حنبل کہتے ہیں خود واضح سے کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، اور میں اکیلا ساتھ نہیں تھا بلکہ محدثین کی بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ تھی۔ ہم نے اپنے شہر سے سفر کیا طوس کا، کہاں کا؟ یہ ایران میں ایک علاقہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، طوس کا سفر کیا، اور ہم اکیلے نہیں تھے بلکہ ہم نے کیا کیا، ان بزرگوں کے ساتھ ہم نے سفر کیا۔ کس کا؟ کہتے ہیں سفر کر کے ہم امام حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے محدثین کی جماعت، امام الائمہ میں امام ابو خزیمہ جو امام بخاری کا شاگرد ہے، کہتے ہیں ان کی قیادت میں ہم سارے ہم نکلے کہاں، الی زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا بطوس، ہم سارے سفر کر کے امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے گئے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج بھی داتا صاحب حاضری کے لیے جائے، یا سفر کر کے بلال شریف جائے، یا سفر کر کے خواجہ معین الدین چشتی جائے، ان کے مزار پر جائے، تو ہم اسے مشرک کہیں گے۔ اور یہ وہ بندہ ہے جس نے امام بخاری سے حدیث پڑھی، کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ سفر کر کے جانا شرک ہے؟ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف سفر نہ کیا جائے، منع کیا آقا نے، تو وہ اس حدیث کا ترجمہ اس کو مفہوم کے بنتا ہے کہ ثواب، مثلا کون سی، مسجد الحرام، مسجد نبی، بیت المقدس۔ مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبی شریف میں پڑھے ایک نماز تو اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ روایتیں مختلف ہیں، بیت المقدس میں نماز پڑھے تو اللہ 1,000 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ثواب کے لیے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں داتا صاحب کی مسجد میں جاؤں گا تو وہاں 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ عقیدہ رکھنا یہ بدعت ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنی مسجدیں ہیں، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھو، ثواب ایک جیسا ہے۔ اور میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ان کو یہ حدیث پتہ تھی، امام بخاری سے انہوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، امام مسلم اور بخاری نے اس حدیث کو نقل کی ہے، لا تشدوا الرحال، اپنی سواریوں کو اپنے پجامے مت باندھو 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف۔ وہ مسجدوں کا ذکر ہے، مزارات کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں علی سقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرائض من تعظیمہ، یعنی ابن خزیمہ لتلک البقعۃ وتواضعہ لها وتضرعہ عندها وتخیف، کہتے ہیں اتنا بڑا محدث جب وہ پہنچا نا ان کے مزار پر، امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، ان کے مزار پر پہنچا نا، کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا ان کی تعظیم دیکھ کر، ان کی انکساری دیکھ کر، ان کی عاجزی دیکھ کر، کہ انہوں نے وہاں پر اتنی زیادہ عاجزی کی۔ مزارات پر جا کر ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ جو آج کہتے ہیں نا کلیہ احمد کے لیے کھڑے ہوئے، اور کہتے ہیں نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم صاحب مزار کا ادب کرتے ہیں، اور یہ ادب ہمیں امام بخاری کے شاگرد نے بھی سکھایا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ فرائض من تعظیمہ، یعنی ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں تو حیران رہا، انہوں نے قبر کی اتنی زیادہ تعظیم کی، امام علی رضا کی مزار کی اتنی زیادہ تعظیم، کہتے ہیں تعظیم ہی نہیں بلکہ وہ جھک جھک کر ان کا جسم ڈھیلا پڑا ہوا تھا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے۔ تو ہم جب مزارات پر جاتے ہیں، ہم ان کے قدم واپس آتے ہیں یا وہاں پر عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ تعظیم ہمیں ان محدثین نے سکھائی ہے۔ اور میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ امام ابو بکر خزیمہ یہ کون ہے؟
امام بخاری کے شاگرد ہیں یہ. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اس چیز کو سمجھ آئی. ان کے یہ اکیلے نہیں گئے بلکہ محدثین کی ایک جماعت ساتھ لے کر گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے ایک اور بہت بڑا محدث جس کو امام مانا گیا، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے الثقات. کسی بھی راوی کے بارے میں پتہ کرنا نا، حدیث کا راوی ہے اس کو پتہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، اس سے فلاں سے سنا، اس سے فلاں سے سنا. حدیث کے جو راوی ہیں وہ راوی ٹھیک ہیں یا ان کی حدیثیں مقبول ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان کی کتاب پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ کس راوی کی حدیث لینی ہے اور کس کی حدیث نہیں لینی. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ امام کہتے ہیں ما حضرت بھی شدت فی وقت مقام بدوس حضرت قبر علی الرضا رضی اللہ عنہ بن موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ صلوات اللہ علی جدی و علیہ و مداعت اللہ ازالتها عنی الا استجیب لی وزالت عنی تلک الشدہ. امام ابن حبان اتنا بڑا محدث جس کی بات پر کسی راوی کو سچا یا جھوٹا کہا جائے، وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں الثقات میں آپ نے لکھا، آپ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مصیبت آئے، شدید مصیبت آئے، حضرت قبر علی الرضا، تو میں کیا کرتا ہوں؟ امام علی الرضا، امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کرتا ہوں. کہتے ہیں زیارت کر کے پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ان کے مزار میں صدقہ اللہ عز و جل دعا کو فوراً شرف قبولیت عطا فرماتا. کیا ان بزرگوں کو نہیں پتا تھا کہ باپو کے مزار پر دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غلط بات ہے کہ لوگ قبر کا جا کر طواف کرتے ہیں، یہ حرام ہے. قبر کا طواف کرنا کیا ہے؟ بولے تو سارے کیا ہے؟ بولے سارے کیا ہے؟ قبر کا طواف کرنا حرام ہے. قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے. قبر کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے. قبر کو سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا یہ حرام. مزارات پر جا کر رکوع ڈال کر ناچنا یہ حرام. چپسوں کے سکے لگانا یہ حرام. اور ایسے بندے کو صوفی کرنا یہ بھی حرام. زنانی کی طرح لپٹے رکھنا، دستیں پہننا. جب پچھلے جمعے کی بات کر چکا ہوں اور کوئی بتا یہ کہے کہ یہ کرنا درست ہے، غلط ہے. ہمارا اہل سنت کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہتے ہیں حضرت قبر علی رضا بن موسیٰ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جب مشکل پیش آتی ہے میں حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتا ہوں اور میری مشکل ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. پہلی بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب جنب تو مرارا، تو میں نے ایک مرتبہ یہ کام نہیں کیا، جنب تو مرارا جنب تو مرارا، میں نے ایک مرتبہ یہ کام نہیں کیا بلکہ میں نے کئی مرتبہ اس بات کا تجربہ کیا ہے. جب بھی پھنسا ہوں امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آیا ہوں، اللہ نے ان کے صدقے میری مشکل کو آسان فرما دیا. ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ کام ہے. اگلی بات، امام شافعی کا نام سنا ہے؟ بولے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ امام شافعی وہ بندہ ہے جو امام احمد بن حنبل کا بھی استاد ہے. امام شافعی، میں صرف ایک بات کہہ کر آپ کو ان کا مقام بتاتا ہوں. امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا آپ کو سرکار دو عالم کی 17.5 لاکھ حدیثوں کی سندیں، 17.5 لاکھ سندیں آپ کو حدیث کی یاد ہے، اتنے بڑے محدث کی ہیں آپ، یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ کہا کرتے تھے لوگوں میرے استاد ہے امام شافعی. میرے استاد کون ہے؟ امام شافعی. آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا امام شافعی کے جب کپڑے دھونے کی نوبت آتی نا، ان کی قمیض جو تھی جب میں وہ دھوتا نا تو ادب کی خاطر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قمیض کا جو دھومن ہوتا نا، میں اس کو نالی میں نہیں پھینکتا، چھت پر بھی نہیں پھینکتا، بلکہ آپ کی قمیض کو دھو کر جو پانی نکلتا وہ پی جاتا تھا. اس قمیض کے صدقے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. امام شافعی خود کیا کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے. امام شافعی جو ہے، لوگ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں نہیں تو فلاں میں نہیں، اس نے
امام بخاری کے بارے میں آتا ہے وہ خود جیسے ہم حنفی ہیں نا، امام بخاری خود شافعی تھے. کیا تھے؟ شافعی. ان کے بارے میں آتا ہے وہ کیا تھے؟ شافعی تھے. جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، امام شافعی کے جو امام بخاری ہے یہ امام شافعی کے پیروکار. امام بخاری کا بھی امام اور اس امام بخاری کے استادوں کا بھی استاد وہ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. لا تبرکو بقبر ابی حنیفہ، کہتے ہیں کہ 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں. گھر بھی پڑھ سکتے تھے، وہ سنے نا، گھر بھی پڑھ سکتے تھے. اتنا بڑا امام، محدثین کا بھی استاد. آپ کہتے ہیں جب بھی مشکل پیش آتی ہے میں گھر سے نکلتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر آتا ہوں، وہاں پر آ کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. لا تبرکو، کہتے ہیں پکی بات، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ویسے نہیں آتا بلکہ آپ کی قبر سے میں برکت حاصل کرتا ہوں. اگلی بات کہتے ہیں جب بھی مجھے مشکل پیش آئے وہاں پر آ کر 2 رکعت پڑھتا ہوں، ان کی قبر سے تبرک لیتا ہوں، برکت حاصل کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اللہ عز و جل فوراً میری دعا کو شفیع قبولیت عطا فرماتا ہے. کیا مزارات پر جا کر دعائیں کرنا شرک ہے؟ کیا امام شافعی کو نہیں پتا تھا؟ امام بخاری کے استاد کو نہیں پتا تھا؟ ان کے استادوں کو نہیں پتا تھا؟ ابن حبان کو نہیں پتا تھا؟ محمد بن منکدر کو نہیں پتا تھا؟ امام عبد البر رحمۃ اللہ، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں سنیں. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں محدثین اور فقہا کا سمجھ لیں اجماع ہے کہ یہ بتا ایک سند کی حیثیت ہے. یہ خود کہتے ہیں لوگوں قبر ابی ایوب، میں مختصر عرض کروں، یہ خود فرماتے ہیں لوگوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے ہمارے استنبول میں، دنیا میں. کہتے ہیں کہ ان کی قبر سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں. سنیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب ہمارے شہر میں بارش نہیں ہوتی، لوگ آتے ہیں امام حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، بارش مانگتے ہیں. فیسقون، اللہ ان کی قبر کا صدقہ فوراً بارش عطا فرما دیتا ہے. مزارات پر جا کر دعائیں مانگنا غلط ہے. آج داتا علی دیری رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک، آپ کا اصل نام تھا علی. کیا نام تھا آپ کا؟ علی. اور آپ کے والد صاحب کا نام تھا عثمان. کیا نام تھا؟ عثمان. آپ کے نام سے پتہ چلتا ہے علی اور عثمان، یعنی اپنے کشف المحجوب آپ کی ایک کتاب، 12 کتابیں آپ نے لکھی. کتنی کتابیں؟ 9 یا 12. ان کا تذکرہ کشف المحجوب میں ہے. اس کے سمیت تقریباً 9 یا 12 کتابیں لکھی. ان میں کشف المحجوب بھی ہے جو بات کی ہے. انہوں نے کشف المحجوب کے چپے چپے پر آپ پڑھے. جب آپ نے اپنا مسلک ظاہر کیا ہے تو اپنے آپ کو اہل سنت کہا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو حنفی کہا ہے. اگلی بات، ان کا نام تھا علی بن عثمان، اجبیر کے رہنے والے افغانستان. ان کا سلسلہ نسب بہت سی باتیں جو ہے تاریخ میں چھپا دی جاتی ہے. آپ حسنی سید ہیں. کون سے ہیں؟ حسنی. بولے کون سے ہیں؟ حسنی. بولے سارے کون سے سید ہیں؟ حسنی سے. یہ پتہ ہے کہاں سے یہ سلسلہ چلا حسنی سیدوں کا؟ کربلا کے غازیوں میں سے جو باقی بندے بچے تھے ان میں ایک نام حسینی سادات ہے. ان کا سلسلہ جو چلا ہے امام زین العابدین کے ذریعے چلا. کس کے ذریعے چلا ہے؟ امام زین العابدین. بولے کس کے ذریعے چلا ہے؟ امام زین العابدین. اور جو حسنی سادات ہے جو کربلا سے بچ گئے ان میں ایک ہی سید وہ حسنی تھا، اس کا نام ہے حضرت امام حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ. یہ کربلا کے میدان میں موجود تھے اور یہ بچ گئے تھے. آج جو حسنی سید ہے ان کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ حضرت امام حسن مصنع کے ذریعے چل رہا ہے. اور داتا علی دیری رحمۃ اللہ علیہ کربلا کے اس غازی کی نسل میں سے ایک شعر ہے. آپ کا بھی اس ہے. ابھی بات کی بات انشاءاللہ
بیٹھے ہوئے ان کا غوث پاک اپنے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جتنے بزرگوں کے ایام جو میں اس مہینے میں ہے، آج نماز کے بعد ان کا ختم شریف پڑھا جائے گا. کوشش کریں جس کے پاس وقت ہے وہ ضرور شرکت کریں. اللہ عز و جل عمل کی توفیق